یہ میں ویڈیو زیادہ تفصیلی نہیں بناؤں گا، میرا گلا تھوڑا خراب ہے، اور مزید یہ کہ چونکہ پھر یاد کرنے کے حوالے سے بھی آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے مختصر ہی رکھوں گا اس کو۔ مشہور جو زمانہ جاہلیت کے حکماء اور خطباء ہیں ان کے بارے میں تفصیل بات ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے قص بن سعدہ الایادی کا نام آتا ہے۔ ان کی وفات 600 میلادی میں ہوئی ہے، ہجری غلط ہے، یہاں پہ 600 میلادی میں ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں شدید اختلاف ہے، حتمی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مورخین نے اپنے پاس سے تک بندیاں کر کے ان کی تاریخ مقرر کرنے کی کوشش کی ہے۔ قبیلہ ان کا ایاد تھا، اور یہ ایاد قبیلہ عدنانی قبیلہ ہے۔ ان کو عربوں کے خطیب، عربوں کے شاعر اور عربوں کے حکیم کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے اما بعد کی جو بنیاد ڈالی ہے انہوں نے ہی ڈالی تھی۔ یہ اپنے خطبوں میں اما بعد کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ باقی 170 میں ہے کہ من اتقا علی سیف و خطب علی شرف لاول مرہ۔ سب سے پہلے کس نے اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا؟ سب سے پہلے یہ چیزیں کس نے ایجاد کی تھیں؟ تو یہ قص بن سعدہ ایادی نے ایجاد کی تھی۔ من قائل هذه الاقوال، اس قول کا کہنے والا کون ہے کہ ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا، سنو، وعوا، اور غور سے سنو، انہ من عاش مات، جو زندگی گزارتا ہے زندہ رہے گا، وہ مرے گا، ومن مات فات، اور جو مر جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قص بن سعدہ ایادی نے کہا تھا۔ اقسم بن سیفی التمیمی، یہ بھی عربوں کے مشہور حکماء عرب میں شمار ہوتے ہیں، قبیلہ بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے۔ اقسم بن سیفی، ان کو اشہر حکماء عرب کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات 9 ہجری یعنی عیسوی لحاظ سے، میلادی لحاظ سے 630 میلادی ہے۔ وَلَهُ مِنَ الْعُمر، اس وقت ان کی جو عمر تھی وہ 190 سنہ، 190 سال تھی۔ فعلی التقدیر، غالب گمان یہی ہے۔ ولد سنہ 180 قبل ہجرہ، اس لحاظ سے یہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 180 ہجرت سے 180 سال پہلے ہوئی تھی، کیونکہ 9 ہجری میں ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ باقی میں نے اس پہ تھوڑی بات پہلے بھی کر دی اقسم بن سیفی کے حوالہ سے، کہ ان کے اسلام کے بارے میں 2 طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ عمر بن معدی کرب الزبیدی، عربوں کے مشہور شاہ سوار، فارس الیمن، یمن کے فارس، فارس الیمن کا مطلب یمن کے شاہ سوار، اور عربوں کے خطیب ہیں، اور ان کا نام ہے عمر بن معدی کرب زبیدی۔ اور ان کی کنیت کیا تھی؟ عمر بن معدی کرب زبیدی کی کنیت ابو ثور ہے، اس کے پیچھے مختصر سا واقعہ بھی ہے۔ اور متى توفی عمر بن معدی کرب الزبیدی، ان کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات 23 ہجری میں ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خلافت کا جو زمانہ ہے اس کے اواخر میں۔ من قائل هذه الاقوال، جنگ قادسیہ کے بڑے جرنیل ہوئے ہیں عمر بن معدی کرب۔ من قال هذه الاقوال، ان اقوال کا کہنے والا کون ہے کہ انما المرء باصغری، انسان جو ہوتا ہے وہ 2 چھوٹی چیزوں کے ساتھ ہے، ایک اس کا دل اور دوسری اس کی زبان۔ اور فبلاغ المنطق السداد، تو گفتگو کی جو بلاغت ہے، گفتگو کی بلاغت وہ درست بات کا کہنا ہے، درستگی کو پہنچ جانا ہے السداد سے۔ تو یہ عمر بن معدی کرب زبیدی نے کہا تھا۔ اور میں یعد فی الدرجۃ الثانیہ من الشعراء والدرجۃ الاولی من الخطباء، خطیبوں میں تو وہ پہلے درجے کا خطیب ہے، اور شعراء میں وہ دوسرے درجے کا شاعر ہے۔ وہ کون ہے؟ کس کو شمار کیا جاتا ہے؟ عمر بن معدی کرب زبیدی کو۔ آگے جی الشعر الجاہلی کے نام سے جاہلی شاعری کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی تفصیلات بتائیں گے آپ کو۔ پہلا سوال اس نے کیا کہ من قائل هذا عن الشعر الجاہلی، شعر جاہلی کے حوالے سے یہ قول کس کا ہے کہ من تہا الیکم مما قالت العرب الا اقل، جو کچھ تم تک پہنچا ہے عربوں نے جو کہا ہے، جو عربوں کا جو کلام جو کچھ تم تک ادب پہنچا یہ بہت کم ہے۔ ولو جاءکم وافر، اگر زیادہ آتا تو لجاءکم علم و شعر کثیر، تو تمہارے پاس علم اور شعر کا ایک بڑا خزانہ آ جاتا۔ یہ ابو عمر بن علا نے کہا تھا۔ ان کے نقد ادبی میں بھی ہم ان کی تفصیلات پڑھ آئے ہیں۔ من قائل هذا عن الشعر العربی، شعر عربی کے حوالہ سے یہ کس نے کہا تھا کہ لا تعرف انصاب العرب و تواریخها و ایامها و وقائعها الا من جملۃ اشعارها، کہ تمہیں معلوم نہیں ہوں گے عربوں کا نسب، عربوں کی تاریخ، عربوں کے ایام زندگی اور عربوں کی وقائع
الوقائع یہ وقیہ سے ہے، یعنی توثیقات ان کی جو ان کے درمیان معاہدات اور ان کی جو، تو وہ تمہیں پتہ نہیں چلیں گی جب تک الا من جملۃ شعرها، مگر تب کہ جب تم ان کے اشعار کو یاد کرو گے، ان کے اشعار کے جملوں میں تمہیں معلوم ہوگا یہ سب۔ یہ ابو ہلال العسکری نے کہا تھا۔ اور الی من نصب ادباء العرب بناء القصیدہ، قصیدے کی جو بنیاد ہے اس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے کہ یہ جو عربی قصیدہ ہے اس کی بنیاد ڈالنے والا کون ہے؟ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ محلحل کی طرف کی جاتی ہے کہ محلحل بن ربیعہ جو ہے وہ قصیدے کی بنیاد ڈالنے والوں میں ہے۔ آگے من قائل هذا البیت فی الفخر، فخر میں یہ شعر کون کہنے والا ہے کہ وَإِنِّي لَعَبْدُ الضَّيْفِ مَا دَامَ نَازِلًا وَمَا شِيمَةَ لِي غَيْرُهَا تُشْبِهُ الْعَبَدَ، کہ مجھ میں جو غلامی کی اور کوئی علامت نہیں، ما دام انی لعبد الضیف، کہ میں جو مہمان آتا ہے، ضیف آتا ہے، اس کا میں غلام ہوتا ہوں، ما دام نازلا، جب وہ میرے پاس مہمان ٹھہر جاتا ہے، اور وما شیمت علی غیرہا، اور اس کے علاوہ مجھ میں غلامی کی کوئی علامت نہیں، یعنی اس کا تو میں غلام ہوتا ہوں جو میرے گھر میں آ جاتا ہے اور میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی مجھ میں غلامی کی علامت نہیں ہے، ویسے میں سردار ہوں۔ یہ حاتم طائی نے کہا تھا۔ اور وما ذرنا انا قلیل وجارنا عزیز، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ میں انا قلیل، ہم تھوڑے ہیں یا میں تھوڑا ہوں، کیونکہ میرا پڑوسی اچھا ہے، پڑوسی عزیز ہے، شریف آدمی ہے، وہ معزز ہے۔ وجار الاکثرین ذلیل، حالانکہ اکثر لوگوں کے جو پڑوسی ہوتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں، یہ سموال بن عادیہ نے کہا تھا۔ اور شعر جاہلی کی جو مشہور اغراض ہیں ان میں فخر، وصف، غزل، مدح، رثا، نجاح، خمر، زہد، حکمہ، یہ تقریباً وہی ہیں جو دیوان حماسہ میں اس نے 10 اغراض بتائی ہیں، میں نے آپ کو لکھوائی بھی تھی۔ معلقات کی بات آ جاتی ہے جی، معلقات کی بھی تھوڑی سی تفصیل یہاں وہ کریں گے۔ من قائل ھذا عن المعلقات، معلقات کے متعلق یہ کس نے کہا تھا کہ انہا 7 قصائد جمع الجاہلیون لاستحسانہم فکتبت بماء الذہب وعلقت علی استار الکعبہ، یہ ابن عبد ربیہ، ابن رشید قیروانی، ابن خلدون وغیرہ کی یہ رائے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 قصائد ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں جاہلیون نے ان کو جمع کیا، اور استحساناً انہوں نے، یعنی اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کو سونے کے پانی سے لکھا، اور پھر اس کو انہوں نے کعبہ کی جو ہے دیوار کے ساتھ، کعبہ کا جو پردہ ہے اس کے ساتھ اس کو لٹکا دیا۔ تو یہ ان حضرات کی یہ رائے ہے۔ اور من قائل ھذا عن المعلقات، معلقات کے متعلق ابو جعفر النحاس کی کیا رائے ہے؟ ابو جعفر النحاس کہتے ہیں کہ ان حماد الراویہ، حماد راویہ جو ہیں وہ ہیں سب سے پہلے جنہوں نے ان قصائد کو جمع کیا ہے فی مطلع العہد العباسی، عہد عباسی کے ابتدائی زمانہ میں، اور اس کا نام جو ہے وہ معلقات رکھا ہے۔ حماد راویہ کا تعلق عہد عباسی کے اول دور سے تھا، اور اس زمانہ میں انہوں نے ان کو جمع کیا، اس سے پہلے یہ جمع نہیں تھے۔ یہ ابو جعفر النحاس کی رائے ہے، اور ابو جعفر النحاس کی رائے کے مطابق بھی معلقات کی تعداد 7 ہی ہے۔ البتہ امام زوزنی بھی ان کو کہا جاتا ہے، امام زورونی بھی کہا جاتا ہے، اور بعض جگہ پہ امام مرزونی بھی آیا ہے۔ تو امام زوزنی اور امام تبریزی کی رائے کے مطابق معلقات کی جو تعداد ہے وہ 10 ہے، اور وہ ان 10 مقامات، یعنی ان معلقات کو 10 تک شمار کرتے ہیں، اور ان 10 کو جو وہ شمار کرتے ہیں تو اس کے اندر جن شخصیات کو وہ، ایک تو عائشہ کو وہ شمار کرتے ہیں، اس کو بھی 7 معلقات میں لے کے آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نابغہ زبیانی ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کو بھی جو ہے وہ معلقات کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جو معلقات کے جو شعراء ہیں ان شعراء کے اندر عائشہ قیس کو بھی شمار کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے نابغہ زبیانی کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اذکر اسماء الاخری، معلقات کے اور کون کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ معلقات کے نام السبع کے نام سے بھی ہے، 7 الطوال کے نام سے بھی ہے، مذہبیات بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور مذہبات یا مذہبیات، اور السموت بھی کہا جاتا ہے۔ اور آگے وہ اس کی تفصیل دے گا تھوڑی سی، میں ویسے یہاں پہ اس کی تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں۔ 7 اس لیے کہ یہ 7 ہیں، 7 الطوال اس لیے کہ یہ لمبے لمبے ہیں، اکثر 80، 82، 100، 60 اس سے کم نہیں ہیں، تو اس لیے بڑے بڑے ہیں۔ اور مذہبات اس لیے کہ سونے کے پانی سے لکھے گئے۔ اور اسی طرح جو ان کو السموت بھی کہا جاتا ہے، السموت یہ مطلب سمات سے ہے، انہوں نے اس سے یہ لفظ اخذ کیا ہے، اور بعض نے چونکہ اس کو باقاعدہ سموت شمار کیا ہے اس وجہ سے ان کو السموت کہا جاتا ہے۔ اور
امراء القیس، طرفہ بن عبد اور زہیر بن ابی سلمان، لبید بن ربیعہ، عمر بن کلثوم، انطرا بن شداد اور حارث بن حلزہ، یہ وہ ہیں جی وہ شعراء۔ اور مؤلقات کو جمع کرنے والے جیسا کہ ابو جعفر النحاس نے تفصیل بتائی ہے تو وہ حماد راویہ ہیں۔ اور اذکر اقسام المشہورہ، شعر جاہلی کی مشہور اقسام کون کون سی ہیں؟ شعر جاہلی کی مشہور 4 اقسام بنائی ہیں انہوں نے۔ شعر الانفرادیہ البدویہ، انفرادی بدوی شاعری، دیہاتی شاعری۔ اور شعر الحیات والمناقب، زندگی اور مناقب کے متعلق شاعری۔ شعر البلاد، درباری شاعری۔ شعر المذاہب الدینیہ، مذہبی یا دینی شاعری۔ شعرائے سوالیق مشہور تھے ابتداً زمانۂ جاہلیت میں، ان میں بڑے مشہور جو ہوئے ہیں وہ طابہ تشرہ ہوا ہے، شنفری یزدی ہوا ہے اور عروہ بن الورد ہوا ہے۔ اور مشہور جو شعرائے بلاد ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں عبید بن ابرس، ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے اس میں، اور طرفہ بن عبد، نابغہ زبیانی اور عائشہ الاکبر، اور اسی طرح مرقش اکبر اور حتیہ العبسی، ان حضرات کو شعرائے بلاد یعنی درباری شعراء شمار کیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لحاظ سے یہ شام اور عراق میں مشہور جو سلطنتیں قائم تھیں ان کے درباروں میں جا کے شاعری کرتے تھے اور وہاں سے پیسہ کماتے تھے، اس طرح یمن بھی جاتے تھے۔ اب ہم جی شعرائے سوالیق جو ہم نے 3 پڑھے ہیں یعنی شنفری، طابہ تشرہ اور عروہ بن ورد، ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے یہاں پہ۔ سب سے پہلے 195 میں ہے کہ طابہ تشرہ کا کیا نام تھا؟ ثابت بن جابر الفہمی، ثابت بن جابر الفہمی اس کا نام تھا۔ اس کی وفات 530 میلادی میں ہوئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی تقریباً 40 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور اس کا جو قبیلہ ہے اس کو احدی قبائل قیس عیلان المزریہ، مزر کے قبائل میں سے تھے نا، مزریہ ہم نے پڑھے تھے کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مزر تھے، تو مزر میں آگے پھر جو قبیلہ قیس ہے، قیس عیلان، ان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اذکر میزت ادب طابہ تشرہ، طابہ تشرہ کی جو ادبی خصائص ہیں وہ کون کون سے ہیں شاعری میں؟ ادبہ اعترافی قصصی، وہ کوئی قصہ سناتا ہے اور اپنی زندگی کے متعلق جو کوئی فضول مطلب ایسی بات بھی ہوتی ہے جو لوگ چھپاتے ہیں اپنی عزت نفس بچانے کے لیے نہیں ذکر کرتے، تو یہ اس کو بھی ذکر کر دیتا ہے، یہ نہیں چھپاتا کسی بات کو، یہ اس کے ادبی خصائص ہیں۔ خصائص میں اس کے یہ بات شامل ہے کہ وہ کوئی بات چھپاتا نہیں۔ شعر دیکھیے گا جی، یہ ابیات کا کہنے والا طابہ تشرہ ہی ہے، اور وہ ابیات یہ ہیں کہ اذا المرء لم يحتل وقد جد جدہ، جب انسان لم یحتل ہیلہ نہیں کرتا تو وقت جد جدہ یہ ایک ضرب المثل ہے کہ اس کا معاملہ سخت ہو گیا ہے، تو اس کا معاملہ سخت ہو جاتا ہے۔ اضاع وقاسا امرہ، تو وہ اپنے معاملے کو پھر ضائع بھی کرتا ہے، اضاع وقاسا، اور اس کو مزید سخت بھی کرتا ہے۔ وہو مدبر، اور پھر وہ شکست بھی کھاتا ہے۔ ولکن اخو الحزم، حزم ہمت والا یعنی جو عقل والا بندہ ہے، ہمت والا بندہ ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ الذی لیس نازلا بہ الخطب، ختم کہتے ہیں مصیبت کو، ابھی اس کی طرف مصیبت آتی بھی نہیں ہے، نازل ہی نہیں ہوتی، الا مگر وہ اس سے پہلے ہی وہو للقصد مبصر، کہ وہ اس کے لیے کوئی صحیح رستہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ شنفری کا اصل نام ثابت بن اوس ازدی ہے، اور اس کا مشہور قصیدہ لامعۃ العرب ہے، اور اس کی جو قصیدے کے خصائص ہیں اس میں خشونت الفاظ، خشونت الفاظ خشن سے ہے، خشن کہتے ہیں کھردرے کو، اور وہ تدفق ملتصق بالمادہ، اس میں تدفق ہے، اس میں وہ اٹھتا ہے ایسے، تدفق کہتے ہیں کسی چیز کا کود کر جو ہے نا وہ باہر کو طرف نکلنا، جیسے جو تدفق العین، چشمہ جو ہے وہ پھوٹ پڑا، تو ملتصق بالمادہ، اور وہ جو عربی کے جو اصل مادہ ہے اس سے باہر نہیں جاتا۔ اور شنفری کا قتل جو ہے وہ 6 صدی میلادی کے اوائل میں ہو گیا تھا۔ کم رجلا من بنی سلامان قتلہم شنفری، یہ بنو سلامان ایک قبیلہ تھا جن کا ان کے ساتھ اختلاف تھا، اور اس نے ان قبیلے کے 100 لوگوں کو قتل کیا، اور یہ جو قصیدہ اس نے لکھا تھا وہ قبیلہ کہیں سہارا میں اس نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور انہوں نے اپنے اونٹ وغیرہ اور ساری انہوں نے جانور باندھے ہوئے تھے، یہ اکیلا اپنے قبیلے سے تلوار لے کے گیا اور اس نے ان کے 100 لوگ مار دیے، اور اس سے وجہ سے اس کی دہشت اور شہرت بڑھی، اور جب یہ 100 لوگ مار کے واپس آیا اس نے پھر یہ قصیدہ کہا جس کے اشعار یہ ہیں۔ اس نے کہا کہ اقیموا بنی امی صدور مطیکم، کہ اے میری ماں کے بیٹو یعنی میری قبیلے والوں کھڑے ہو جاؤ، صدور مطیکم اپنی سواریاں تیار کر لو، فانی الی قوم سواکم لامیل، کہ بے شک میں اب
ایک ایسی قوم کی طرف مائل ہونے والا ہوں جو کہ تم میں سے نہیں، یعنی اس قبیلے بنی سلیمان کے لوگوں کو قتل کرنے والا ہوں۔ فقد حمت الحاجات واللیل مخبر، اور تحقیق جو حاجات ہیں، اب اس کی جو حاجت ہے وہ بڑی سخت ہو گئی ہے، اس کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور رات جو ہے وہ بھی چمک رہی ہے، تو اب مجھے موقع مل گیا ہے۔ وشدت لطیاتی متایا و ارحلو، اور تم سختی سے جو سواریاں ہیں، متایا ہیں، ان کی طیات یعنی ان کی جو فرج، زین وغیرہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو سواری کے اوپر باندھا جاتا تھا، تو اس کو باندھو اور سفر کا ارادہ رکھو کہ ہم نے کوچ بھی کرنا ہے۔ لعمرک ما فی الارض ضیق علی المرء، تیری عمر کی قسم کہ زمین میں کسی بندے پہ کوئی چیز تنگ نہیں ہوتی کہ سرا راغباً او راہباً وہو یاکل، اور جو ہے وہ یعنی سرا راغباً او راہباً، یعنی یا تو وہ رغبت کرنے والا ہوتا ہے، یا وہ یعنی راغب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، یا وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیفیات کے ساتھ بندہ متصف ہوتا ہے تو پھر اس پہ زمین تنگ ہوتی ہے۔ وہو یاکل، حالانکہ بڑے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی عقل رکھتے ہیں، بڑی فہم رکھتے ہیں، پھر بھی وہ یعنی یہ بزدلی کی کیفیت کو وہ بیان کر رہا ہے کہ اس بندے پہ زمین تنگ ہوتی ہے۔ اور ہم الاہل، اور وہ میرے قبیلے کے لوگ ایسے ہیں کہ لا مستودع السر، ان کے پاس کوئی خفیہ بات یعنی کوئی چیز امانت نہیں رکھی جاتی، کہ ذاع لدیم، ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس رکھی جائے، اور وہ ذاع کہتے ہیں نا، جیسے ذا سعید سے ہے کہ کسی کی شہرت کا پھیل جانا، کہ ذاع لدیم، کہ ان کے پاس وہ رکھی جائے اور وہ اس کو مشہور کر دیں، یعنی کوئی امانت خفیہ کوئی بات انہیں بتائے اور وہ اس کو مشہور کر دیں۔ ولل جانی، اور نہ کوئی مجرم کے بما جرہ، جس نے جرم کیا ہو اور وہ ان کے پاس پناہ لے تو یخذل، وہ اس کو چھوڑ دیں یا وہ مطلب اس کا ساتھ نہ دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہمارا قبیلہ ایسا ہے کہ جب کوئی ان کے پاس پناہ مانگتا ہے تو ہم اسے پناہ دیتے ہیں، اور جب کوئی خفیہ امانت رکھتا ہے یا بات رکھتا ہے تو ہم اس بات کی لاج رکھتے ہیں۔ تو یہ شنفری نے کہا تھا۔ متى توفی عروہ بن ورد، عروہ بن ورد جو ہے یہ 596 میلادی یعنی 6ٹی صدی عیسوی سے پہلے ہی اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سارے جو ہیں یہ 6ٹی صدی عیسوی سے پہلے کے لوگ ہیں، اور اس کے ادبی خصائص میں نزع انسانیہ ہے، اور اسی طرح حکمہ طبیعیہ ہے، یہ اس کی شعری قصائد ہیں۔ اوپر والے شنفری کے قصیدے کی ہی لامعۃ العرب کی ایک بات اس نے اہم MCQ سمجھا تو دے دیا کہ اس کے ابیات کتنے ہیں، تو اس کے 68 ابیات ہیں، 68 ابیات پر مشتمل لامعۃ العرب قصیدہ ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ 208 MCQs تک آپ نے تفصیل سے اس کو دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، جو پیچھے شخصیات کی تفصیلات بتائی تھیں وہ سب دیکھنی ہے انشاءاللہ۔ اسی کے مطابق آپ کا جو ہے وہ آج ٹیسٹ لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔